السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسے ہم نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، لیکن جہاں تک بات آتی ہے نماز عیدین کی، چاہے وہ عید الفطر کی ہو چاہے عید الاضحیٰ کی ہو، یہ سال میں عیدین کی نماز صرف 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہیں، تو عموماً لوگوں کے ذہن سے اس کا طریقہ، اس کا نیت، جس طریقے سے ہم نیت کرتے ہیں نماز کی، یا جو طریقہ ہے وہ طریقہ لوگوں کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو میں آج آپ لوگوں کو پورا مکمل نماز کی، عیدین کی نماز کی نیت اور اس کا طریقہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگ اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو بڑی آسانی کے ساتھ، بڑے ہی آسان جملوں میں، آسان طریقوں میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اس سے سماعت کریں گے، انشاءاللہ اس کا طریقہ آپ لوگوں کو معلوم چل جائے گا۔ سب سے پہلی چیز، عیدین کے دن چند باتیں جو مستحب ہوتی ہیں، اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کے ناخن کو تراش لیں، نئے لباس پہنیں اور غسل کریں، سرما لگائیں، خوشبو لگائیں، یہ سب ساری چیزیں کر کے اور تکبیر پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف جلدی نکلے، پیدل جائیں، اور جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیزیں یا کھجوریں کھا لیں، اور پھر اس کے بعد نماز عید الفطر ادا کریں۔ نماز عید الفطر ادا کرنے کا مقصد، طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیسے کریں ہم، تو اس کے لیے چند باتیں میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں کہ سب سے پہلے بڑی آسان سی چیز ہے نماز، جیسے ہم ادا کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں اس میں زیادہ ہیں، تو اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کو ذہن میں رکھ کر کے ہمیں اپنی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیت ہمیں کیسے کرنی ہے، اس کو ہم آپ کو لوگوں کے سامنے بتاتے چلوں میں۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر، عید کی نماز ہے تو عید الفطر کہیں گے، اور اگر عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی تو ہم عید الاضحیٰ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر ما زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ لیکن عید الفطر کی نماز کیا ہے؟ واجب ہے، تو اس کا ہم ذکر واجب کا بھی کریں گے۔ پھر سے سماعت کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ما زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کہتا ہوا، اللہ اکبر کہتا ہوا، ہاتھوں کو جس طریقے سے ہم نماز میں باندھتے ہیں اس طریقے سے ہم ہاتھوں کو ناف کے نیچے اپنا باندھ لیں۔ باندھنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، ثنا مکمل ہو جاتی ہے ہماری، ثنا مکمل ہوئی، ثنا مکمل ہونے کے بعد چونکہ ذکر آیا تھا 6 تکبیروں کا، تو ہر رکعت میں کچھ تکبیر زائد ہیں، تو اس کو ہم یوں کہیں گے، اللہ اکبر کہتا ہوا اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، اور پھر اس کے بعد ناف کے نیچے باندھ دیں گے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ آہستہ پڑھ کر کے ہم سورہ فاتحہ یا اور دوسری سورہ فاتحہ کے ساتھ ہم ملائیں گے، اور ملانے کے بعد جیسے ہماری اور نمازیں ہوتی ہیں اس طریقے سے ہم رکوع کریں گے، اور پھر سجود کریں گے، سجدہ کریں گے۔ سجدہ کرنے کے بعد 1 رکعت ہماری مکمل ہوئی، اور پھر ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور پھر جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں بھی ہم ایسے ہی کریں گے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی دیگر دوسری سورہ ملائیں گے۔ ملانے کے بعد پھر اب دیکھیں، ہم یہاں پر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، اور پھر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، باندھنا نہیں ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، پھر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، اور پھر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ چھوڑنے کے بعد اب چوتھی مرتبہ ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر جیسے دیگر نمازیں ہم ادا کرتے ہیں، دوسری نمازوں کو ہم ادا کرتے ہیں، ویسے ہی ہم رکوع کریں گے۔ پھر اس کے بعد سجود کریں گے۔ سجود کرنے کے بعد تحیات، درود ابراہیمی، دعائے مأثورہ جو ہم تشہد وغیرہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد ہم سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد اب یہاں پر خطبہ ہمیں سماعت کرنا ہے۔ خطبہ سماعت کر کے ہم لوگوں کو دعائے خیر کر کے اور ایک دوسرے سے
گلے ملنا ہے، مصافحہ معانقہ کرنا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنی ہے۔ یہ ہوا ہماری نماز کا مکمل طریقہ کہ ہم ذہن میں رکھیں کہ پہلی تکبیر میں، پہلی رکعت میں ہم نے ہاتھوں کو اٹھایا، باندھا، ثنا پڑھا، پھر 2 مرتبہ ہاتھوں کو کانوں تک لے گئے ہم اور اس کے بعد چھوڑ دیا ہم نے، اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ ہاتھ کو اٹھایا، باندھا، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور دیگر سورہ پڑھی میں نے، اس کے ساتھ ملا کر کے رکوع سجدہ کیا، ایک رکعت مکمل ہوئی۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے، پھر سے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا اور سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورہ ملائی، پھر اس کے بعد ہم نے 3 مرتبہ ہاتھوں کو کانوں تک ہم اپنے لے کے گئے اور لے جا کر کے پھر اس کو میں نے چھوڑا، تو 3 مرتبہ ہم نے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر کے چھوڑ دیا۔ چوتھی مرتبہ ہم سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے تو رکوع میں گئے اور ثنا پڑھا، رکوع میں گیا اور تسبیحات پڑھا، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر کے پھر ہم سجدے میں گئے، سجدے میں جا کر کے اس کی تسبیحات کی تشہد وغیرہ پڑھ کر کے ہم اپنی نماز کو اس طریقے سے مکمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ نیت سمجھ میں آ گئی ہے اور اس پر عمل کر کے اپنی عیدین کی نماز کو درست کریں اور نماز کے مکمل طریقے کی جانکاری کو حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔